قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تواضع للہ فہو رفعہ اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس یہ فرمان ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلندیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ اپنے رفقا کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور بچے اس وقت فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ پاؤں کے ساتھ بال کو ادھر ٹھوکر لگاتا اور جب بال وہاں پہ پہنچتی تو دوسری طرف والے بچے اس کو اپنے پاؤں سے پھر ٹھوکر لگا دیتے، وہ بال پھر ادھر پلٹ آتی۔ یہ آپ نے منظر دیکھا، کبھی بال اس پاؤں کی طرف جاتی ہے، کبھی اس پاؤں کی طرف جاتی ہے، ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ رفقا سے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا عالی جا یہ بچے ایک گیم کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے۔ وہ ایک طرف ٹھوکر مارتا ہے، بال اس طرف چلی جاتی ہے، وہ دوسری طرف والا ٹھوکر مارتا ہے، گیند اس طرف آ جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا نا یہ بات نہیں، یہ ٹھوکریں اس لیے نہیں کھا رہی کہ بچے ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کریں، نہیں۔ فرمایا بیٹا اس گیند کے اندر ہوا ہے، جب اس سے ہوا نکل جائے گی یہ سکون میں آ جائے گی، اور جب تک اس کے اندر ہوا موجود ہے یہ قدموں میں ٹھوکریں کھاتی رہے گی، جب ہوا نکل جائے تو یہ پرسکون ہو جائے گی۔ یہی کیفیت انسان کی ہے، جب تک اس کے اندر ہوا موجود ہے در در کی ٹھوکریں کھائے گا، کیونکہ العزیز الجبار المتکبر، المتکبر یہ میرے رب کی چادر ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے، وہ پسند نہیں کرتا کوئی اور اوڑھے۔ تو جب تک بندے کے اندر ہوا ہے اس وقت تک ٹھوکریں ہیں اس کے مقدر میں، جب ہوا نکل جائے کہے میں بے عقل انسان، میں بے علم انسان، میں بے عمل انسان ہوں، تب آ کے پھر انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ حضور غزالی زمان، حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت سید احمد شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مجلس میں صحبت میں جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر ان کی زبان پہ ایک یہ جملہ ہوتا تھا، حضور میں تو ایک بے عقل انسان ہوں، میں ایک بے عمل انسان ہوں، میں تو علماء کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں۔ یہ جملے اکثر فرمایا کرتے تھے، حضور میں بے عقل انسان، میں بے علم انسان ہوں، میں تو علماء کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں۔ یہ اکثر و بیشتر ان کا یہ جملہ ہوتا تھا زبان پہ۔ ایک دن آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا حامد میاں دامت برکاتہم العالیہ نے سوال پوچھا۔ آپ نے پوچھا ابا جی آپ اکثر و بیشتر یہ کیوں کہتے ہیں میں بے عقل انسان ہوں، بے علم انسان ہوں؟ حالانکہ محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لقب دیا، غزالی زمانہ آپ کو کہتا ہے، اور کئی آپ مناظرے بد مذہبوں کے مقابلے میں جیت چکے ہیں، اور اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے علم کا لوہا مانتے ہیں، لیکن آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں بے علم انسان ہوں، میں بے عقل انسان ہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، وہ غزالی زمان میں غزالی زمان میں تو علماء کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا حضور پھر مجھے یہ بتائیں کہ جھوٹ اور عاجزی میں کیا فرق ہے؟ یہ تو چلو آپ عاجزی کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں جھوٹ اور عاجزی میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز انسان کے اندر وہ کہے یہ نہیں ہے، یہی جھوٹ ہوتا نا۔ پھر حضور جھوٹ اور عاجزی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا
وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ضرور ہوتا ہے۔ لوگ مجھے فہیم اور عقل مند اور عالم کہتے ہیں کسی دوسرے کے مقابلے میں جو کچھ کم علم رکھنے والا ہے، اس وجہ سے مجھے وہ غزالی زماں بھی کہتے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر بھی کہتے ہیں، کئی القاب دیتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو بے عقل انسان، بے علم اور علماء کے قدموں کی خاک کے برابر کہتا ہوں کسی اور اعتبار سے۔ اموری اعتبارات ہوتے ہیں، میں اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہوں، مجھ سے بھی بڑے علم کے پہاڑ جبال العلم موجود ہیں، میں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے بے عقل کہتا ہوں، بے علم کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں علماء کی قدموں کے خاک کے برابر۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ تھا، علم کے ساتھ عاجزی طبیعت کا حصہ تھی، تواضع تھی۔ آج تو 2-4 کالے حروف ہم پڑھ لے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے، بقیہ سب ہماری نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو کیا علم کہ اللہ کے حضور اس بندے کا کتنی مقام ہے، شاید کہ وہ رتبہ آپ نہ پا سکیں کہ جو حضوری کا درجہ اس کو نصیب ہو، جس کو آپ اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، تواضع انکساری پیدا کرے۔ یہ تکبر اور غرور سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے، عاجزی اور انکساری سے انسان کا دین آباد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دوپہر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔